نمبر 12 جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم میں آگ کا بستر ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ایسے ہی ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها،
ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ان کے سینوں میں سے جو گرد و غبار تھا وہ نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ یہ کہیں گے لاکھوں احسان اور شکر ہے اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو یہ راستہ بتلایا یا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم تو نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ نے ہم کو نہ پہنچایا ہوتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول پیغامبر حق لے کر کے آئے۔ ونودوا، ان کو آواز دی جائے گی ان جنتیوں کو، ان تلکم الجنت، کہ اے جنتیوں یہ تمہاری جنت ہے، اورثتموہا، جو تمہیں دے دی گئی ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے دنیاوی نیک اعمال کے بدلے میں۔ آیتوں کے ترجمے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تذکرہ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا۔ قرآن کریم کی جو آیتیں زجر و توبیخ والی ہیں، ڈرانے والی ہیں، اور جن آیتوں کے پڑھتے ہوئے انسان کی روح کانپ جاتی ہے، ان آیتوں میں یہ ایک آیت ہے جو ہم نے ابھی پہلے پڑھی ہے۔ کافروں کے لیے اور اللہ کے باغیوں کے لیے، آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے کیا سزا ہے، اور وہ سزا کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اس سے پہلے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں گزشتہ درس میں، جہنمیوں کا تذکرہ تھا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ پھر اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، وقالت اولاہم لاخراہم، کہ تم ان کو زیادہ عذاب دو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اللہ کہے گا کہ عذاب تو دونوں کو برابر ملے گا۔ تو یہ جو لعنت ملامت کا تذکرہ تھا یہ جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد کا ہے۔ اب جو آیتیں ہیں یہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے، اور وہ کیا ہے، اس کے لیے ایک حدیث ہم کو سمجھنا پڑے گا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مسجد کو آتے ہیں اور مسجد میں پوچھتے ہیں مسجد سے کہ یہ بندہ تیرے پاس آیا کرتا تھا یا نہیں۔ مسجد اگر یہ کہے کہ ہاں یہ میرا جانا پہچانا ہے، مجھے آباد رکھنے والوں میں ہے، آتا تھا، ادب کا خیال کرتا تھا، مسجد کا احترام کرتا تھا، یہاں دنیاوی گفتگو نہیں کرتا تھا، وہ سارے شرائط اس کے اندر ہیں اور میں اسے پہچانتی ہوں، تو فرمایا کہ وہ جب جاتے ہیں تو اس کو فرشتے روح کو مبارکباد دیتے ہیں، ایتها الروح الطیبہ کان فی الجسد الطیب، اے پاکیزہ روح جو ایک پاکیزہ جسم کے اندر تھی، تجھے ہم خوشخبری دیتے ہیں۔ کس چیز کی؟ آسانی اور سہولت کی اور رب غفران کی، یعنی آپ کا رب آپ سے جب ملاقات کرے گا تو اس پر کوئی غصہ نہیں ہوگا بلکہ وہ رضامندی والی ملاقات کرے گا، مطمئن ملاقات۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیہ، یعنی اللہ راضی، ومرضیہ، اللہ سے روح راضی۔ تو ایسی ملاقات کی خوشخبری دیں گے روح کو، پھر اس کو نکالا جائے گا۔ فرمایا کہ ایسے نکالیں گے جیسے آٹے سے کوئی بال نکال لیا جاتا ہے، نہ بال کا اثر آٹے میں باقی ہوتا ہے، نہ آٹے کا کوئی اثر بال پر لگا ہوتا ہے، اس طرح روح نکال لی جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان روحوں کو لے کر مقدس خوشبوؤں کے اندر آسمانوں کی طرف جایا جائے گا۔ اس روح کو لے کر پہلے آسمان کی طرف پہنچیں گے تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھیں گے کون؟ فرشتے۔ تو روح والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک اور سعید اور پاکیزہ روح ہے،
تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اوپر دروازے، پھر اوپری آسمان، 7 آسمانوں تک اس کو اٹھا کر پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی علیین میں بھیج دیتا ہے۔ علیین عالم برزخ کی ایک جگہ ہے۔ روحیں انتقال سے لے کر قیامت کا دوسرا سور پھونکے جانے تک دنیا سے تو چلے گئے، قبر میں داخل ہو گیا، اب جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، برزخ، عالم برزخ۔ تو وہ موت سے لے کر دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا جو وقت ہے یہ برزخی زمانہ ہے، اور اس برزخی زمانے میں روحیں عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، ایمان والوں کی روحیں علیین میں، اور جسم زمین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب جن کے اجساد کو، جن کے جسموں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے وہ قیامت تک محفوظ ہیں، اور جن کے جسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا حصہ بنا دینا چاہیں وہ زمین کا حصہ بن گئے۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نیک انسان کا جسم محفوظ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہیں، یا یہ کہ ان کے ذریعے سے کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغام دینا چاہیں تو ان کے جسم تو محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار نہیں بنایا کہ جن کے جسم تر و تازہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یا جن کے جسم گل گئے وہ اللہ کا برا، نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ عالم برزخ میں اللہ کی مرضی ہے تو روحیں جو ایمان والی ہیں، طیب روحیں، پاکیزہ روحیں، ان کو فرشتے علیین میں پہنچا دیتے، اور جسم پر جنت کے احوال آ جاتے ہیں، جنت کے بستروں کو بچھا دیا جاتا ہے، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اس کو بشارتیں ملتی ہیں۔ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اس کو بیدار کرنے والا اس کا شوہر ہوتا ہے، تو اس کی اس نیند کے اندر جاگنے کی خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دلہن کو جب سلایا جاتا ہے، ارے یہ حدیث سمجھنے کے لیے اپنے معاشرے کی شادیاں نہیں دیکھنا ہے، ہاں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ بھئی دلہن سوتی کب؟ ہمارے معاشرے کی شادی پر قیاس مت کیجئے گا۔ جب یہ حدیث آقا نے بیان فرمائی اس وقت کیا معاشرہ تھا، کیسی شادیاں ہوتی تھیں، دونوں کے کپڑے نئے، کب آئے رات؟ تو ایسی شادیاں نہیں، وہ شادیاں جس میں عشاء بعد دلہن گھر پر ہے، دلہا دوستوں میں ہے، اس کو پھر کچھ وقت کے بعد دلہن کے کمرے میں بھیجا جاتا ہے، تو اس وقت دلہن کو آرام کروایا جاتا تھا پہلے زمانے میں۔ وہ نیند اس کے لیے بڑی پیاری اور بڑی قیمتی ہوتی تھی، اس لیے کہ بیدار کرنے والا کون؟ محبوب ہے، سب سے پسندیدہ شخص ہے دنیا کا۔ تو اس لیے اس حدیث کو اس پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فرمایا حضور نے، جن کی روحیں کافر ہوتی ہیں، باغی ہوتی ہیں، خبیث روحیں جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے انتہائی بدصورت فرشتے موت کا پروانہ لے کر آتے ہیں، اور روح کو جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے کوئی نرم ملائم کپڑا کسی کانٹیوں والے درخت پر ڈال کر پھر اس کو بے دردی کے ساتھ کھینچا جائے تو اس طرح کپڑے کی جو دھجیاں بکھر جاتی ہیں، ایسے روح کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر روح نکلتی ہے، پھر اس کو ایک بدبودار ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے، بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹا جاتا ہے، پھر اس کو لے کر آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں۔ جس فرشتے کے جس جماعت سے وہ گزرتے ہیں، بدبو کی وجہ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ زمین کا بدترین نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اور ہم اس کی روح لے کر جا رہے ہیں۔ تو آسمان دنیا پر جب پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، فلاں ابن فلاں ہے، روح کیسی خبیث ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازے کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی روح کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ سیدھے سجین میں چلی جاتی ہے۔ علیین میں ایمان والوں کی روحیں بلندی کی طرف چلی گئی، اور سجین میں زمین کی تہوں کے اندر کافروں کی روحیں۔ سجین بھی عالم برزخ کا حصہ ہے، علیین بھی عالم
برزخ کا حصہ ہے۔ تو یہ حدیث اگر ہم نے سمجھ لی تو اس آیت کو اب دیکھیں، فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اس کی اور تفصیلات بیان کی، جھٹلانے کی قسمیں کیا ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جھٹلایا، اور ملحدین نے اللہ کی ذات کو جھٹلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، دیر از نو گاڈ۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہی کو جھٹلایا، اور منکرین رسالت نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا کہ ہم اللہ کے کسی رسول کو نہیں مانتے، اور منکرین ختم نبوت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مکمل ہونے کو جھٹلایا۔ اور جو ایمان لا کر کے ایمان والے اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، یہ بھی آیتوں کے جھٹلانے والوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں۔ تو ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ سارے مضمون کو ذہن میں رکھیں۔ واستکبروا عنہا، اور اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تکبر والا جملہ ہے۔ تو فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ایمان لانے کے بعد کفریہ نظریات کو، شرکیہ اعمال کو پسند کرتا ہے، ایمان والا ایمان لانے کے بعد کفریہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، شرکیہ اعمال کو برا نہیں سمجھتا۔ کسی بھی علاقے میں چلا جائے اور وہاں ناریل پھوڑ دیا، اس میں ناریل پھوڑ دیا، اس نے تہذیب کے نام پر، یکجہتی کے نام پر، اخوت کے نام پر، بھائی چارے کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، اور کسی دیوی دیوتا کو بڑا تسلیم کر لیا، شرکیہ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی عرش کی تجلی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ ہر ایمان والے کا دل جڑا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش سے، تو وہ جو کنیکشن تھا کفریہ اعمال، شرکیہ اعمال کو برا نہ سمجھنے کی نحوست اتنی زیادہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر وہ عرش الہی کی جو تجلی ہے اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے بھی فتوحات کے دروازے نہیں کھلتے، ایمانی ترقی کے دروازے نہیں کھلتے۔ اور آگے یہ تو ایک مرحلہ تھا سزا کا، دوسرا مرحلہ جب ان کو یہاں سے قیامت تک سجین میں رکھا گیا، قیامت کا سور پھونک دیا گیا۔ اب اس قیامت کا سور پھونکے جانے کے بعد کے مراحل کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اس پر پڑھ کر آئے ہیں کہ سب سے پہلے ایک بڑی تقسیم ہوگی جس میں ایمان والے اور کفر والوں کو الگ کر دیا جائے گا، سارے مومن الگ، سارے کافر الگ، جتنے کافر ہیں ان سارے کافروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب جو ایمان والے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے نامہ اعمال لا کر، ترازو لا کر ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس موقع پر فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا لیکن ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا نتیجے کے اعتبار سے۔ تو اس لیے پہلی تقسیم جو ہوگی کافر اور مؤمنوں کے درمیان تقسیم ہوگی۔ کافروں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا آخرت میں، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ حساب کتاب جس کا ہوگا وہ مومنین ہوں گے۔ پوچھا کس سے جائے گا؟ حساب احتساب کس کا ہوگا؟ اپنوں سے ہوگا۔ جو اپنا ہے ہی نہیں اس کے لیے تو فیصلہ ہے کہ بھئی آپ ادھر چلے جاؤ، جہنم آپ کی ہے۔ اب جب مومنین ہوں گے ان کے لیے کیا مرحلے ہیں؟ پہلے حساب کتاب کے بعد اب جنت کے دروازوں کی طرف جانا ہے۔ جن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں ان کو جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے گا، جن کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں ان کو بھی جنت کے راستے پر ڈالا جائے گا، لیکن درمیان میں ایک پل لگایا جائے گا، اس پر سے گزر کر ان کو جنت میں جانا پڑے گا۔ ویسے تو پورے ایمان والے ہی جائیں گے اس پر سے، لیکن پل پر سے گزرنا
یہ اعمال کی روشنی پہ ممکن ہے۔ تو اس پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اور جن کے اعمال میں گناہ ہوں گے وہ کٹ کر گر جائیں گے، جہنم میں گریں گے، ایک مدت تک ان کو جلایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو سزا، اپنے گناہوں کی سزا دلا کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ اب دوسری بات، پل سے گزر گئے، پل سے گزرنے کے بعد کا کیا مرحلہ؟ وہاں حوض کوثر ہوگی۔ پل صراط سے گزر جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شربت پلایا جائے گا، جام پلایا جائے گا۔ اس کے بعد 2 کنویں ہوں گے، ایک کنواں جس میں غسل دیا جائے گا تو انسان کے دل سے جو گندگیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، جو حسد تھا، جو کینہ تھا، جو کپٹ تھی، اور جو نعمتوں کو دیکھ کر، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر تکلیف پیدا، یہ سارے امراض کو اللہ تبارک و تعالی ہٹا دے گا۔ دوسرا کنواں جس کو نظرۃ النعیم کہا گیا حدیث میں، نظرۃ النعیم، یسقون من رحیق مختوم، تو یہ نظرۃ النعیم جو کنواں ہوگا اس سے جب پانی پلایا جائے گا تو جنتیوں کے اوپر حسن چڑھ جائے گا۔ وہ جنت کا حسن جس کی حدیث کے اندر اشارے ملتے ہیں، وہ نظرۃ النعیم پر کنویں کا پانی پی لینے کے بعد پھر یہ رنگ ان میں چڑھے گا، عمریں ان کی برابر ہو جائیں گی، چہرے ان کے خوبصورت ہو جائیں گے، اور وہ گندگیوں سے، آلائشوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ، جنت میں جانے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ کسی کو آپ سزا دینا ہو کہ بھائی دیکھو ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے رہے ہیں، ایک یہ بات، پھر یہ کہا جائے گا کہ تم ہمارے ساتھ آ بھی نہیں سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو دگنی تکلیف۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کافروں کا جنت میں داخلہ اتنا مشکل ہے یہاں تک کہ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، اتنا مشکل ہے جیسے ایک اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں جانا ناممکن ہے۔ کیا مثال دی اللہ نے، اونٹنی نہیں فرمایا، اونٹ فرمایا، ابل نہیں فرمایا، جمل فرمایا۔ اونٹ کو، جو اونٹ میں مذکر ہوتا ہے، نر جو ہوتا ہے اس کو جمل کہتے ہیں، مادہ جو ہوتی ہے اس کو ناقہ کہتے ہیں۔ ناقۃ اللہ وسقیاہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوم کے لیے بطور معجزہ اونٹ تھا یا اونٹنی تھی؟ اونٹنی تھی، اس لیے فرمایا ناقۃ اللہ۔ یہاں فرماتے ہیں جمل، اونٹ، اور اونٹ کے بچے کو جمل نہیں کہتے، بڑے اونٹ کو جمل کہتے ہیں جو مذکر ہو جاتا ہے، نر ہو جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی تعبیروں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ لفظ استعمال ہوا کہ ایک بڑا اونٹ سوئی کے سوراخ میں جا نہیں سکتا، ایسے ہی کافر جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب یہ ناممکن تو یہ بھی اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرمین کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ ان کی روحوں کو اوپر سے پٹک دیا جاتا ہے، سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور جنت میں ان کا داخلہ ناممکن اور محال بنا دیا گیا۔ جہنم کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، مہاد بستر کو کہتے ہیں۔ سورہ نبا کے اندر اللہ نے فرمایا نا مہادا، جی فراش بھی بستر کو کہا جاتا ہے، لیکن فراش بچھائے ہوئے بستر کو کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ نے چادر بچھا دی، فرش جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ آپ نے ایک چادر بچھا دی گھر میں، وہ فرش ہو گیا، اس کو پورا بستر نہیں کہتے۔ بستر کس کو کہتے ہیں؟ جب اس پر کچھ آرام دہ تکیہ لگا دیا جائے اور ایک علیحدہ چادر اس پر ڈال دی جائے تو اس کو بستر کہتے ہیں۔ تو قرآن میں زمین کے لیے ایک لفظ آیا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ سورہ ذاریات میں فرمایا اللہ نے کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا اور ہم بہترین بستر لگانے والوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمیوں کے لیے کیا ہوگا؟ آگ کا بستر ہوگا، پھر
ومن فوقہم غواش، غاشیہ ڈھانکنے والی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی خبر آئی ہے؟ قیامت کو غاشیہ کہا گیا۔ تو ہم جب اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں لحاف، چادر جو اوڑھنے والی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غاشیہ اور غواش۔ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے نیچے بستر بھی آگ کا اور اوپر کی اوڑھنے والی چادر بھی آگ کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ مجرموں کو الگ بدلہ ہے، ظالموں کو۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں جرم سے بڑا گناہ اور سنگین عمل ظلم ہے۔ مجرم چھوٹا مجرم ہے، ظالم بڑا مجرم ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے تذکرہ تھا۔ اب قرآن کا مزاج ہے کہ جہاں جہنم کی آیتیں آتی ہیں فوراً اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اس کا نماز پڑھاتے ہوئے بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت مولانا علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے۔ گجرات کے کسی علاقے میں حضرت کا سفر ہو رہا تھا، نماز پڑھائی امام صاحب نے، تو سورہ حاقہ کی وہ آیتیں پڑھیں جس میں یہ تذکرہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ یہ پڑھ دی انہوں نے پہلی رکعت میں۔ اب ہیبت پیچھے والوں کو اس لیے کہ جہنم کے ایسے خطرناک الفاظ اللہ نے بیان کیے، اس کے اندر کیا چیخ و پکار ہوگی، اے ہائے میرا مال چلا گیا، آئے ہائے میرا مال چلا گیا، آج میری دولت میرے کام نہیں آ رہی، میری عزت میرے کام آئی۔ یا کیا کہا؟ ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے میری کوئی حفاظت نہیں کی آج۔ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے آج تو بڑے دکھتے ہیں، لیکن وہاں یہ بہت بھاری پڑیں گے اگر حقیقتاً ایسا ہے۔ تو اس لیے مال نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ پہلی آیت رکوع میں انہوں نے یہ رکعت میں پڑھا دیا۔ دوسری رکعت میں عام طور پر کیا پڑھانا چاہیے؟ جب ڈرایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو خوشخبری، تو عام طور پر پڑھانے والے کیا پڑھاتے ہیں؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، جی وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذبا۔ یہ ساری آیتیں پڑھنی چاہیے تھیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں پیچھے علامہ کشمیری کھڑے تھے، یہ ڈر تھا یا کیا تھا نہیں معلوم، انہوں نے پھر سیدھے پڑھ دی وہ آیتیں۔ کون سی؟ سورہ مرسلات والی، جس میں ویل للمکذبین ویل للمکذبین ویل للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ وہ جب پڑھی انہوں نے تو علامہ نے نماز کے بعد فرمایا کہ بھائی اتنا نہ ڈرایا کرو، انکم بعثتم مبشرین، فرمایا کہ اللہ نے تم کو بشارتیں دینے والا بنا کے تم ڈرا رہے ہو۔ پڑھو آیتیں لیکن بیلنس کر کے پڑھو، یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو۔ ترتیب سکھائی جاتی ہے ائمہ کو کہ بھئی جب ڈرا رہے ہو تو بیلنس کرو دوسری آیتوں دوسری رکعتوں کے اندر، تو اس کا خیال ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، پڑھا اللہ نے جب سے جہنم کا تذکرہ کیا، اب فوراً جنتیوں کا تذکرہ کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ پھر یہاں رک کر اللہ ایک بات کہتے ہیں، حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے ایک جملے معترضہ نقل کیا، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی پورے نیک کام کریں گے تو جنت ملے گی، نہ، فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتے۔ حضرت کا ترجمہ ہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی ہماری وسعت، جتنی ہماری طاقت، اتنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اب ہندوستان میں بیٹھ کر فلسطین کا جہاد میں کروں گا تو ہماری طاقت کے باہر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹھے رہو اپنی جگہ، قنوت نازلہ پڑھتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، ان کے لیے روزانہ نماز پڑھو، دعائیں دو، لیکن میں جاؤں گا جہاد میں فجر نہیں پڑھوں گا، میں جاؤں گا فلسطین میں، آئی اسٹینڈ وتھ فلسطین اور آئی ڈونٹ کم ٹو مائی مسجد، اپنے گھر کی مسجد میں نہیں آؤں گا لیکن مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جانا چاہتا ہوں میں۔ جی
تو اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وسعت، طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں عرض کی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں سے جو غبار تھا وہ کھینچ لیں گے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر جو کیفیات تھیں، دل کی جو بیماریاں تھیں، وہ ساری ہم نکال لیں گے۔ جنات تجری من تحتہم الانہار، اب پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے محلات کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، اس کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوں گے۔ جنتیوں کا یہاں ایک قول نقل کیا گیا، جنتی جب دیکھ لے گا کہ میری نیکیاں کس قابل تھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، دنیا میری کیسی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے پوری دنیا میں مجھے اللہ نے ہدایت دی، اور پھر مجھے یہاں تک کون پہنچایا؟ اللہ نے پہنچایا۔ تو اس کو احساس ہوگا، اس احساس کو وہ اس انداز میں بیان کرے گا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہتے ہیں کہ اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ یہ یہاں پر ہدایت راستہ بتانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ہدایت منزل تک پہنچانے کے معنی میں ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں یہ کہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کے مطلب کے اندر کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتلا دینا یہاں کھڑے ہو کر کہ بھئی یہ آپ کی منزل ہے، یہ بھی ہدایت ہے، انبیاء اس کے ذمہ دار تھے۔ انک لا تہدی من احببت، حضور نے فرمایا نا کہ نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مطلب کیا؟ منزل تک آپ نہیں پہنچا سکتے، آپ کا کام ہے راستہ بتلانا۔ دوسرا مطلب ہدایت کا وہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک ہاتھ پکڑ کر پہنچا دینا، یہ مکلف کوئی نہیں ہے، انسان بھی اس کا مکلف نہیں ہے۔ آپ کسی کو دکان سے اٹھا کر ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب تک وہ نماز چھوڑ کر بیٹھا تھا، نماز کا تارک تھا، نماز کا چھوڑنے والا تھا، جب ہم نے ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچا اور اس نے کہا کہ جو میں نماز نہیں پڑھتا، اب وہ نماز کا منکر بن گیا۔ تارک صلاۃ کافر نہیں ہے، منکر صلاۃ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے، جہالت ہے کہ ہم دین کا کام اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کسی ایک نے حضرت سے کہا تھا کہ حضرت تشریف رکھیں، دعوت جماعت کیا وہ کہتے ہیں اس کو، دین کی بات ہوئی، تو حضرت نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی میں کیا بازار تماشا دیکھنے جا رہا ہوں، میں حدیث پڑھانے جا رہا ہوں، اجازت دو مجھے۔ پھر حضرت نے پوروں کو بلا کر ڈانٹا، کہا کہ تم نے اعلان کر دیا کہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، تمہاری ذمہ داری ختم، دروازے پر کھڑے ہو کر روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حضرت نے شرعی مسئلہ بتلایا۔ اب اٹھ کر جانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کرنے والا ہو سکتا ہے وہ کسی اور اہم، اور ہم نے اس کو زبردستی بٹھا دیا۔ تو یہ حقوق کے تحفظ کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ہمیں دین سمجھایا۔ فرماتے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو یہاں ہدایت کا معنی منزل تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جنت میں پہنچ جانا نہ کسی کے اپنے عمل سے ممکن ہے، نہ کسی کے اپنے ایمان سے ممکن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والے اللہ کی نظروں میں نہ ہوں، اللہ حفاظت کرے، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو کافر سمجھیں اور حقیقتاً وہ اللہ کی نظروں میں اللہ جانتا ہے، اور آخری وقت موت کے وقت میں کس کے ساتھ کیا ہوگا کون جانتا۔ اس لیے جب موت ایمان پر ہوگی، سارے مرحلے گزر گئے، بندہ جنت میں پہنچ گیا، تو اس کا دل کہتا ہے کہ مولا آپ نے پہنچایا ہے، میں اپنے عمل سے نہیں آ سکا، میں اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں آیا، آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے میں آیا ہوں۔
وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، آپ نے ہمیں یہاں پہنچایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ نہ پہنچاتا تو ہم نہیں پہنچ سکتے، صاف کہہ دیتے ہیں جنتی۔ اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ تک پہنچانے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے انبیاء ہمارے پاس آئے، اور پھر جب یہ اعلان ہوگا تو جنتیوں کے لیے آواز آئے گی، ونودو پکارا جائے گا، ندا لگائی جائے گی، ایک فرشتہ ذمہ دار ہے ندا لگانے کا۔ حدیث میں آیا، ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن بیہقی کے اندر بھی ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، اچھا کام کر کے آئے ہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ پھر یہ کہا جائے گا ان تلکم الجنت، یہ جو جنت تمہیں مل رہی ہے یہی ہے، اورثتموہا، اس میں تم عارضی طور پر نہیں رہو گے، بلکہ یہ جنت تمہیں ملکیت کے طور پر دی جا رہی ہے، وارث بنا کر دیا جا رہا ہے، اورثتموہا، اس جنت کے تم وارث بن رہے ہو، جنتوں کے مستحق بن رہے ہو۔ تو یہ اعلان جب ہوگا تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، بما کنتم تعملون۔ لیکن اللہ نے پھر ہمارے جیسے کم عقلوں کو ایک پیغام دیا کہ اوپر پڑھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم کچھ بھی نیک اعمال کریں اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، تو اگر ہم نیک اعمال ہی نہ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ کیا ہے؟ تلکم الجنت اورثتموہا، یہ جنت جو تمہیں مل رہی ہے بما کنتم تعملون، دنیا میں تم نے نیک اعمال کیے، اس وجہ سے ہم نے تم پر فضل کیا۔ اگر تم نیک اعمال ہی نہ کرو اور پھر ہم سے فضل کی امید رکھو، یہ ہمارا ضابطہ نہیں ہے۔ تم اپنے طاقت کے مطابق نیک کام کرتے رہو، اس کے بعد فضل ہمارا کام ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے صرف بیٹھے رہنا اور یہ کہنا کہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، یہ شریعت کا مذاق ہے، شریعت کے اصول کا مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جنت میں اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو داخل اور شامل فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آگے سے